بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شب 19 شبہائے قدر میں سے ایک ممکنہ شب قدر اور شب ضربت، جب دو اہم تاریخ جمع ہو جائیں تو اس شب کی، اس لمحے کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ دنیا کی ترقی کے باوجود اب بھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان دکاندار، علماء اور درباری ملا کو چھوڑ کر علم و رشد اور کتابوں کی طرف، قرآن کی طرف رخ کریں اور اپنا حقیقی رہنما چارہ معصومین کو قرار دیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے، رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بیٹھتا ہے اور تمام تر کوششوں کے باوجود چاند کا مسئلہ ہمیشہ اختلافی رہتا ہے۔ عید پہ یہ اور زور پکڑ جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عید جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتی ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے رویت شمس کمیٹی سنی ہے؟ نہیں، سورج پہ جھگڑا نہیں ہوتا، چاند پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی، سورہ شمس کی ابتدائی آیات میں اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے۔ تو اما اعلیٰ باطنی یا بطون قرآن کے حوالے سے شمس رسول کو قرار دیتے ہیں اور قمر علی کو قرار دیتے ہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے، یہ بعین ہی علی کی سیرت اور روش تھی۔ اور علی کہا کرتے تھے کہ میں رسول کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے ناقے کے پیچھے، اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ، اس کے سائے کی طرح۔ تو ہم یہی کہیں گے مسلمانوں میں رسول پہ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، علی پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ علی چاند ہے، چاند پہ تو جھگڑا ہوگا۔ اچھا، آپ نے کبھی سنا پہلی شب کے چاند پہ تو جھگڑا ہوتا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں تک بھی ہوگا کچھ نہ کچھ، 14ویں کے چاند پر جھگڑا نہیں ہوتا۔ بس سمجھ لیجئے جب اللہ کی 14ویں حجت، 14واں معصوم امام زمانہ ظہور کریں گے تو سب متحد ہو جائیں گے۔ تو 14 معصومین میں
مولا علی پہ تو جھگڑا ہے، لیکن آخری معصوم اور 14ویں حجت، 14واں معصوم، اس پہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ مسلمان کیا غیر مسلم سب متحد اور متفق ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا کو آ کر عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم سے بھری ہوگی۔ اس وقت جو کرونا کرائسس ہے اس میں تو واقعی لگ رہا ہے کہ کیا پاکستان، کیا عرب ممالک، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، ہر ملک دنیا کا کونا کونا اس کرونا وائرس کی زد میں ہے، گویا ایک ظلم کی زد میں ہے۔ مولا علی کو جب خلافت ملی تو کوفے میں داخل ہوئے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ حکومت میں آئے، الیکشن لڑے، اپنے اثاثے ظاہر کریں، ایسٹس، اکاؤنٹ، اور وہ وقت ہوتا ہے اپنے اپنے اثاثے چھپانے کا، جیسے ماہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کروانے کا کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ ماشاءاللہ پورا پاکستان جو ہے مکتبہ جعفریہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو مولا علی جب کوفے میں داخل ہوئے تو کوفے والوں کو دیکھ کر فرمایا، اے کوفے والوں، میں اس لباس اور اس سواری کے ساتھ کوفے میں داخل ہو رہا ہوں، اگر اس سے زیادہ کچھ لے کر جاؤں تو سمجھ لینا میں نے تمہارے حصے میں خیانت کی۔ مولا علی اکثر بیت المال کو صاف کر کے کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ خالی چھوڑا کا مطلب ہے کبھی اس میں کچھ سامان رکھا ہو چھوڑ کے گھر جا کے سو گئے ہو، نہیں، پورا بیت المال روزانہ بھرتا، روزانہ خالی ہوتا، کل کے لیے کچھ چھوڑتے ہی نہیں، باقاعدہ جھاڑو دیتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کے شکرانہ کا سجدہ کر کے پھر گھر جاتے۔ تو اتنا عادل شخص ملا، لیکن افسوس کے لوگوں نے قدر نہیں کی۔ وقت آخر مولا نے یہی تو فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے حکمرانوں سے ان کے ظلم کی وجہ سے نفرت کی اور میرے عدل کی وجہ سے نفرت کی۔ اتنا سخت عدل تھا کہ دشمن تو دور کی بات اپنے بھی پریشان ہو جاتے کہ مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم تو بنی ہاشم کے ہیں، مولا ہم تو قریش کے ہیں، مولا ہم تو حجاز کے ہیں، مولا ہم تو عرب ہیں۔ عرب اور عجم کا وظیفہ مولا نے برابر کر دیا تھا۔ بیت المال سے دینے کی روایت تو اس وقت پڑی جب آپ خلیفہ بنے۔ بیت المال قبضے میں آنے سے پہلے مولا سخی تھے، مولا فیاض تھے، مولا کریم تھے، مولا ایثار کرنے والے تھے۔ دینے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین قسم اس شخص کی ہے کہ جو نہ خود پہ خرچ کرتا ہے نہ لوگوں کو دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لئیم۔ اس کے بعد وہ شخص ہے کہ جو خود پر تو خرچ کرتا ہے لوگوں کو نہیں دیتا، اس کو ہم کہتے ہیں بخیل، کنجوس۔ پھر وہ شخص آتا ہے کہ جو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اور مطالبے سے زیادہ دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سخی۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو بنا مانگے آپ کو عطا کر دے، اس کو ہم کہتے ہیں کریم۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو منہ میں لقمہ ڈالنے والا ہو اور کوئی فقیر آ جائے تو وہ لقمہ اس کو دے دے، اپنی روٹی اس کے حوالے کر دے۔ گھر میں اگر ایک آدمی کا کھانا ہو تو چراغ گل کر کے سارا کھانا اپنے مہمانوں کو کھلا دے، اس کو کہتے ہیں کہ ایثار کرنے والا۔ تو مولا کے پاس بیت المال کا مال نہیں تھا، مولا کے پاس اپنی کائنات تھی، مولا کائنات۔ اسی لیے تو نہیں کہتے، کسی نے کہا مولا آپ سے پہلے حاتم طائی گزرا ہے، وہ کہتے تھے کہ 40 دروازوں سے کوئی آتا تو وہ 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، تو مولا نے کہا میں ایک مرتبہ میں اتنا عطا کر دیتا ہوں کہ اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، اچھا اس میں یہ بھی نہیں کہ کیا دینا ہے کیا چھوڑنا ہے، ہم تو پہلے کھانے کو سونگھتے ہیں، بدبو آ رہی ہو تو کیا کہتے ہیں، ماسی کو دے دو۔
کھانا خراب ہو گیا، کپڑا پھٹ جائے تو یہ جو ہے دیوار پہ جا کے لٹکا دو، یا کھوٹا سکہ ہو غلطی سے 50 کا نوٹ نکل آئے تو اس کو واپس رکھیں گے، 10 روپے 5 پیسے کا سکہ فقیر کے حوالے کریں گے. جو کم ترین خراب ترین جسے کہتے ہیں پھینکنے والی چیزوں کو ہم حوالے کرتے ہیں. مولا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا مجھے 1000 دینار چاہیے. مولا نے پیغمبر کو کہا اس کو 1000 دینار دے دو. پیغمبر نے کہا سونے کے دوں یا چاندی کے؟ مولا نے کہا میرے سامنے سونا چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے تو سونا دے دو چاہے تو چاندی. ہم تو پہلے دیکھیں گے نا کوئی قیمتی چیز تو ہاتھ سے نہیں جا رہی. اسی طرح ایک شخص حاکم شام کے پاس گیا روتا ہوا. حاکم شام نے کہا کیوں رو رہا ہے، کس کے پاس سے آیا ہے؟ کہنے کا بخیل شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. کس بخیل کے پاس سے؟ نعوذ باللہ. کہا میں مولا علی کے پاس سے آ رہا ہوں. کہنے بدبخت، یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے سونے کا ڈھیر ہو اور گھاس پھوس کا ڈھیر ہو تو پہلے وہ سونے کے ڈھیر کو خیرات کرے گا، پھر گھاس پھوس کے ڈھیر کو دے دے گا. تو اس کو بخیل کہہ رہا ہے. تو جس کا اعتراف خود دشمن کرے اور جو عطا کرنے مانگنے سے زیادہ عطا کرے اس کو کہتے ہیں علی. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا کہنے لگا مولا میں غریب بھی ہوں، میں جاہل بھی ہوں، میں بیمار بھی ہوں، یعنی 3 مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہوئی ہیں، تو کچھ عطا کیجیے. مولا نے کہا کہ اگر تو غریب ہے تو غنی کے پاس جا، اگر تو جاہل ہے تو عالم کے پاس جا، اگر تو بیمار ہے تو طبیب کے پاس جا. اس نے کہا مولا میرے لیے تو غنی بھی آپ ہیں، عالم بھی آپ ہیں، طبیب بھی آپ ہیں. تو مولا نے کہا کہ اس کو 3000 دینار دے دو. جب 3000 دینار دیے تو کہا 1000 دینار تیری غربت کے لیے، 1000 دینار تیری جہالت کے لیے، اور 1000 دینار تیری بیماری کے لیے. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی کچھ خوبیاں اتنی پسند آتی ہیں، اتنی پسند آتی ہیں کہ وہ باقاعدہ علامت کے طور پر مشخص کر دیتا ہے اور لوگوں کو کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں اگر اپنے ہادی رہنما کو پہچاننا ہے تو یہ خصوصیات ڈھونڈو. جبھی اللہ نے قرآن میں علی کا نام نہیں لیا، ورنہ ہزاروں لوگ اپنے بچوں کے نام علی کے نام پہ رکھ دیتے اور کہتے یہی تو وہ علی ہے. بنو امیہ بنو عباس نے کئی مرتبہ ایسا کیا. ایک آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 55 علی کی سخاوت کے حوالے سے ہے، جو نہ صرف علی کی سخاوت بلکہ علی کی ولایت بھی ثابت کرتی ہے. ایک ایسی نشانی، ایک ایسی علامت، ایک ایسا کام جو اس سے پہلے نہ کسی نے کیا نہ آئندہ کوئی کرے گا. جب علامت مخصوص کر دی جائے، ٹیگ کر دی جائے تو پھر شخصیات کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. دیکھیں عمل کرنا مشکل ہے. کسی کا نام رکھ دینا علی تو کیا وہ علی بن جاتا ہے؟ کسی کا نام رکھ دینا علیم کیا وہ علم والا بن جائے گا؟ ضروری نہیں، کیونکہ نام آپ کے اختیار میں نہیں، نام ماں باپ کے اختیار میں نہیں. اپنے اندر خصوصیات ڈیولپ کرنا، اپنے اندر نفس کی بلندی کو لانا، یہ کمال. چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے ولی، انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی اللہ، اللہ کا رسول اور وہ لوگ. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ رسول کے بعد علی لکھ دیتا، انما ولیکم اللہ ورسولہ وعلی، دیٹس اٹ، فل اسٹاپ، اور کچھ نہ لکھتا. لیکن ہوتا کیا، بعد میں لوگ اپنے اپنے نام علی لکھنا شروع کر دیتے. مثلا کسی نے کہا بھائی علی، علی کا مطلب ہے بلند، فلاں صاحب سب سے بلند تھے، بس ان کے لیے آیت ہے. یہ بھی کر دیتے لوگ. تو اللہ نے علی نہیں لکھا
کیا لکھا؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. اس دائرے کو بڑا کیا، ولایت کے دائرے کو، کہ دیکھو ولایت اس کا نام ہے جو مومن ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ یار ہمیں بھی مل سکتی تھی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کر. اب میں دائرے کو چھوٹا کر دیا. ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے. اب امیدوار کم ہو گئے، لیکن بہرحال نماز تو سبھی پڑھتے تھے تقریباً، کبھی چھوٹ جائے، تاخیر ہو جائے، لیکن پڑھتے تھے، قضا ہو جائے. لیکن جو آخری ٹکڑا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہی نہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بہت سارے لوگ دیتے ہوں گے، بڑے بڑے عمرہ امیر لوگ موجود تھے مدینے میں بھی مکے میں بھی جو زکوٰۃ نکالتے تھے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن یہ جو آخری ٹکڑا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالت رکوع میں. یہ ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایسی علامت ہے، ایسی نشانی ہے، ایسی شرط ہے جس کو علی نے پورا کیا. بلکہ پورا نہیں کیا، عمل کر کے دکھلایا، تو اللہ نے اسی عمل کے حساب سے آیت کو ڈیزائن کیا. ہم نے کہا تھا نا کہ جب بیٹسمین چوکے چھکے مارتا ہے تو اسکور بورڈ میں لکھا ہوا آ جاتا ہے. تو علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، فوراً اسکور بورڈ یعنی قرآن میں لکھا ہوا آ گیا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. اب ایک ایک کر کے اس آیت کا ڈائسیکشن، تحلیل اور تجزیہ کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح مصداق کون ہے. انما کلمہ حصر، کلمہ انحصار، کسی چیز کو محدود کرنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ انما کے بعد جو جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں بس وہ باتیں اگر کسی میں مل جائیں تو وہی شخص ولی ہوگا. انما کے بعد اگر کسی کا تذکرہ کیا جائے کسی گروہ کا اور کہا جائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو بس وہی طاہر ہے اور کوئی نہیں. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس، کون کن سے رجس دور کرنا چاہتا ہے؟ اہل البیت. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. انما بس وہی طاہر و پاکیزہ ہیں جو اہل بیت ہیں. جو ان سے قریب ہوگا پاکیزگی میں بڑھ کر ہوگا، لیکن وہ طاہرکم تطہیرہ کی منزل پہ نہیں پہنچے گا. ان سے جو قریب ہوگا نجاست سے دور ہوگا، طہارت سے قریب ہوگا، لیکن اس منزل پر باہر، لیکن بخشش اور مغفرت اس کے حصے میں آئے گی. انما اسپیسیفکلی، انما تخصصی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی انما کے بعد تین ولی، اللہ، اللہ کا رسول اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی. پھر ولی میں وہی جھگڑا ہو گیا کہ ولی سے مراد دوست ہے کہ سرپرست ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت میں ولی آیا ہے، اس کے بعد کی آیت میں ولی آیا ہے. تو دیکھیں آیت کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور مختلف معنی رکھنا، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک دم سے دشمنوں کا تذکرہ، ٹون تبدیل ہو گئی. ابتر کا لفظ جو آس بن وائل نے کہا تھا فوراً آ گیا. تو سورہ کوثر، سورہ قدر، سورہ توحید مکمل طور پہ نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر دو دو تین تین افراد کا تذکرہ ہے. تو سورہ مائدہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء بڑی بڑی سورہ ہیں، کئی سو آیات پر مشتمل. تو کیا سب آیات ایک ہی مرتبہ نکلی اور ایک ہی سے متعلق؟ جی نہیں، مختلف آیات مختلف معنی رکھتی ہیں. تو اگر
آیت ولایت سے پہلے کوئی آیت ہے، اس کے معنی مختلف ہے، کوئی بات نہیں، وہ کسی اور موقع کے لیے اتری ہوگی۔ آیت ولایت کے بعد اگر کوئی آیت ہے اس میں ولی کا لفظ آیا ہے، اس میں کوئی اور معنی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا ولی دوست نہیں ہو سکتا؟ دوستی کی خصوصیت ولی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہر ولی دوست ہوتا ہے، لیکن ہر دوست ولی نہیں ہو سکتا۔ ہر ولی، جیسے آپ کہتے ہیں نا تمہارے والد، ہاں میرے والد ہیں لیکن بالکل دوستوں کی طرح۔ اب آپ دوست کو والد نہیں کہہ سکتے، لیکن دوست والد کے اندر دوست کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ انما ولیکم اللہ۔ اچھا، پھر یہاں پر کسی نے اعتراض کیا کہ اگر یہ ولایت سرپرستی کے لیے ہے تو حضرت علی نے کبھی استدلال کیوں نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ حضرت علی نے جنگ صفین سے واپسی پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اور یہ آیت پڑھی اپنی ولایت اور اپنی خلافت کے لیے۔ شورا خلیفہ سویم کے وقت جب بیٹھی تھی تو اس شورے میں جب اپنے فضائل بتائے تو انہوں نے اس آیت کو کوٹ کی، انما ولیکم اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی رسول بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، یہ دونوں ایک ساتھ ولی کیسے ہو سکتے؟ دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول نے کہا تھا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے، میں ایک ایسا پیغام لایا ہوں کہ جو پوری دنیا روم و فارس کی سلطنتوں کو تمہارے سرنگوں کر دے گا تمہارے سامنے۔ علی نے ہاتھ کھڑا کیا 3 مرتبہ۔ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ انت وزیری و خلیفتی و وسیعی یا وارثی، کہ تم میرے وزیر، میرے خلیفہ، میرے وسیع اور میرے وارث ہو۔ تو 2 خلیفہ ایک ساتھ کیسے ہو سکتے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے ہی جاؤں گا تمام تر ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ رسول موجود ہو لیکن مکے میں نہ ہو، ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں اور علی کو اپنا وارث مکے میں چھوڑ دیں، یا مدینے میں چھوڑ جائیں جنگ کرنے تبوک کے مقام پر، اور جب لوگ علی کو کہیں کہ تم کو اکیلا چھوڑ دیا تو رسول نے کیا کہا تھا؟ تم نہیں چاہتے کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو میں تم کو مدینے میں اپنا وارث وسیع چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس طرح موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو اپنا وارث سرپرست وسیع چھوڑ کے گئے تھے کوہ طور پہ۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ رسول کی موجودگی میں لیکن دوسرے شہر عدم دستیابی کی بنیاد پر علی وارث اور وسیع ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے یہاں تو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ 2 افراد ایک ساتھ موجود ہیں اور دونوں ایک ساتھ خلیفہ کیسے ہوتے، کیسے ہو سکتے؟ تو سورہ مریم میں جا کے پڑھیے، رب حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث آل یعقوب۔ رب حبلی من لدنک، اے رب مجھے اپنی طرف سے عطا کر، کون؟ ولیا، ولی کیا کرے گا؟ وہ یرثنی، میرا وارث بنے گا، اور ویرث آل یعقوب۔ یہاں تو ولی وجود میں نہیں آیا اور یہاں دعا کیے جا رہی ہے کہ مجھے ولی عطا کر، مجھے سرپرست۔ تو کیا اپنا ولی مانگ رہے ہیں؟ اپنا سرپرست، لوگوں کا ولی، لوگوں کا سرپرست، کہ جب حضرت زکریا اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ لوگوں کے سرپرست بن جائیں۔ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، لوگ کہتے ہیں بھئی والذین جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، الذی آنا چاہیے تھا، یا الذین آ گیا ہے، الذی آنا چاہیے تھا، تو یہ تو جمع ہے، اور ولی تو فقط ایک جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں جس میں جمع کا صیغہ ہے لیکن مصداق جس کی طرف اشارہ ہے وہ ایک ہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم تم اپنے بیٹوں کو، ٹھیک ہے 2 افراد۔ اچھا، اس میں بھی تثنیہ ہے، جمع نہیں ہے۔ عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے۔ ابناءنا جمع ہے، 3 کا آنا چاہیے تھا، 4 کو آنا چاہیے تھا، صرف 2 کو لائے، کیوں؟ 2 ہی تھے۔ اچھا، اس کے بعد ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم عورتیں، تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا میں اپنی عورت کو لاؤں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، کیونکہ مسلمانوں میں ایک ہی عورت اس قابل تھی جو جھوٹوں کے خلاف گواہی دے سکتی تھی، ایک ہی صادقہ تھی، ایک ہی صدیقہ تھی،
لیکن جمع کا صیغہ یعنی اللہ نے رسول کو آپشن دیا کہ تم جس کو صدیقہ سمجھتے ہو لے جاؤ. تو جو حقیقت میں صدیقہ تھی وہ ایک ہی تھی. وَنِسَاءَنَا حالانکہ جمع کا صیغہ. پھر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میں اپنے نفوس میں اپنے نفسوں کو لاؤں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو ایک سے زیادہ کم از کم 4 کو تو لے کے جاتے کہ بھئی یہ 4 ہیں جو آئندہ ایک کے بعد ایک کر کے آئیں گے, لیکن رسول فقط ایک کو لے کے گئے, علی کو. تو جمع کا صیغہ ہے جناب زہرا اس کی مصداق, جمع کا صیغہ ہے انفسنا مولا علی اس کے مصداق. اچھا اور تو اور انسان ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, طاہر ایک سے زیادہ نمازی ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ ایمان لانے والے, لیکن کیا اللہ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج شب قدر ہے, شب قدر کے لیے کون سی سورہ اتری؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ترجمہ پڑھیے جا کے, انی نہیں کہا, انا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ہم نے کتنے خدا دے؟ 2 تھے, 3 تھے, 4 تھے. ارے تو خدا تو ایک ہے, لیکن بتانے کے لیے کہ میں ایک ہوں, لیکن میں نے اپنے فرشتوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. جیسے ہم نہیں کہتے کسی کمپنی کے باس کو, سر آپ کی کمپنی بہت آگے جا رہی ہے, تو باس کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی یہ تم لوگوں کا ٹیم ورک ہے, تم لوگ میرے ساتھ ہو. یہ کیپٹن جب جیتتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ یہ میری ٹیم کے کھلاڑی ہیں جن کی وجہ سے ہماری ٹیم جیتی. تو اللہ حوصلہ افزائی کے لیے انا نحنو کیا, اچھا انا انزلنا کہہ رہا ہے, دوسری طرف تو واضح طور پہ نحنو کہہ رہا ہے, انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. ہم نے کتنے خدا تھے؟ ایک ہی خدا تھا, لیکن جبرائیل لے کر آتے تھے اور فرشتے مدد کیا کرتے تھے. تو اللہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تو قرآن میں کئی جگہوں پر جمع کا صیغہ ہے, لیکن اس کا مصداق ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لوگ کہتے ہیں زکات, ارے علی کہاں سے زکات دیں گے؟ تو وہ تو مفلس تھے, وہ تو غریب تھے. بدبختوں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو, فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کو پیٹ بھر کے روٹی نصیب ہوئی. تم کہہ رہے ہو کہ علی مفلس تھے؟ ارے جو کچھ نہ کرے وہ بھی مفلس ہوتا ہے, جو کچھ کر کے لوگوں کو دے دے وہ بھی مفلس ہو سکتا ہے. علی ہر جنگ میں مال غنیمت لاتے تھے اور رستے میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. مال غنیمت میں اتنا سونا, اتنا مال غنیمت. اچھا عربوں میں یہ اصول تھا کہ جو زیادہ لوگوں کو قتل کرے گا اس کو زیادہ مال غنیمت ملتا تھا, جو سردار کو مارے گا اس کو سب سے زیادہ مال غنیمت ملتا تھا. تو ہر جنگ میں سرداروں کو کس نے مارا ہے؟ عتبہ, عتیبہ, شیبہ. ایک کو تو خود مارا ولید بن عتبہ کو, عتبہ اور شیبہ کے لیے مدد کی. عمر بن عبداللہ کو مولا علی نے مارا, خیبر میں مرحب کو مولا. تو ہر جنگ میں واضح طور پہ سب سے زیادہ مال غنیمت علی کو ملا. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے مولا علی جب جنگ کے میدان سے گھر تک آتے تو فقیروں کی لائن لگ جاتی, فقیروں کی لائن لگ جاتی اور علی کے پاس کچھ نہیں بچتا, اور جناب سیدہ شکر ادا کرتے کہ آج آپ بغیر مال غنیمت بھی آئے. جب جنگ خیبر میں خبر مدینے پہنچی کہ دیکھیں جیسے سوئس بینک ہے نا آپ کا, پوری دنیا کی دولت وہاں پر ہے. اس زمانے میں خیبر میں تمام دولتیں یہودیوں کی بھی اور دوسرے لوگوں کی جمع تھی. اب آپ اندازہ لگا لیے سوئس بینک ہمارے قبضے میں آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پاکستانی سیاستدانوں کے سب سے زیادہ یہاں پہ اکاؤنٹ ہے. تو اس زمانے کا سوئس بینک کا خیبر, تو آپ اندازہ لگا لیجئے علی کو کتنی دولت ملی ہوگی. اس کے بعد جناب جعفر طیار جب حبشہ سے آتے ہیں تو وہ الگ سونا چاندی لے کر آتے ہیں. تو اتنی دولت, اتنا علی کو مال غنیمت ملا تھا کہ باقاعدہ جن خواتین نے بی بی کو تانے دیے تھے, شہزادی کو, کہ تم کس مفلس سے شادی کر رہی ہو, آج وہی لڑکیاں, وہی خواتین بی بی کو کہنے آئی تم بہت فخر کرتی ہو
اپنے شوہر کی سخاوت پر جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، ہر میں میرا مولا، میرا شوہر، میرا آقا خالی ہاتھ آیا، وہ مال غنیمت کی نہیں لڑتا۔ آج ہم دیکھیں گے علی خیبر سے خالی ہاتھ کیسے آتا ہے۔ پتہ چلا کہ علی، کیونکہ علی کے پاس اتنا مال غنیمت تھا کہ اگر مدینے سے خیبر تک لائن لگ جاتی تو وہ بھی نہ ختم ہوتا، لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مولا علی جان بوجھ کر ایک ایسے محلے سے آئے کہ جس میں زیادہ تر بیواؤں یتیموں کے گھر تھے، اور جب وہ گزرے پورا مال یتیموں اور بیواؤں میں خرچ کر دیا۔ جیسی وہ آئے جناب شہزادی سجدہ شکر میں گر گئی، مولا اگر آج آپ کچھ لے کر آ جاتے تو مدینے کی خواتین کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتے۔ یہ تھی علی کی سخاوت۔ آپ کہتے ہو کہ علی مفلس تھے، ارے علی کی فتوحات نے تمہارے پیٹ میں روٹیاں ڈالی۔ یہ تو بات ہو گئی غنیمت کی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ملا ہو نہیں ملا ہو، تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے جو کمایا اس سے 1000 غلاموں کو آزاد کیا۔ 1000 غلاموں کو آزاد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ہزاروں دینار آدمی کے چلے جاتے تھے۔ 1000 غلاموں کو علی نے اپنی مال، اپنے ہاتھ کی کمائی سے آزاد کیا۔ تو یہ کہنا کہ علی کیا زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مفلس تھے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ نے اسی رمضان میں حدیث نہیں پڑھی جب رسول نے اصحاب کو کہا کہ اس رمضان میں لوگوں کو افطار کراؤ، تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے میں اتنی سکت نہیں، تو رسول نے کیا کہا؟ چاہے آدھی کھجور سے کرواؤ لیکن کرواؤ۔ تو اگر ایک فقیر اپنی انگوٹھی اتار کے کسی کو دے دے تو آپ کو اعتراض کس بات کا کہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ یہ کوئی ایسی قیمتی سونے کی انگوٹھی تو تھی نہیں، کوئی ہیرے کی انگوٹھی تو تھی نہیں۔ تو زکوٰۃ قرآن میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک زکوٰۃ جس کو ہم خیرات ڈونیشن کہتے ہیں، اور ایک زکوٰۃ جو واجب زکوٰۃ۔ دونوں صورتوں میں علی یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ کچھ لوگوں نے عربی لغت کا فائدہ اٹھایا اور یہ کہا راکعون کا مطلب ہوتا ہے رکعہ، رکعہ کا مطلب ہوتا ہے خشوع اور خضوع۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ولی ہیں جو خشوع و خضوع سے زکوٰۃ دیتے۔ ارے بھائی خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ خلوص نیت سے دی جاتی ہے۔ الفاظ کا چناؤ تو صحیح کریں آپ۔ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ، کبھی آپ نے سنا اس نے زکوٰۃ بڑے ڈرتے ڈرتے دی؟ یہ تو اور شک کی بات ہو جائے گی کہ میری جیب سے مال جا رہا ہے، ڈرتے ڈرتے ہاں ڈرتے ڈرتے خوف سے نماز پڑھی، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ڈر خلوص نیت سے دی، ریاکاری سے نہیں دی، اس کو ہم کہتے ہیں راکعون۔ اب یہاں پہ فخر الدین نازی نے کہا کہ بھئی علی تو وہ ہیں کہ جن کے پیر سے تیر نکالنے پتہ نہ چلے، کیا وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کون مسجد میں موجود ہے، کون آیا کون گیا؟ تو پتہ چلا کہ فقیر آیا، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اللہ تم گواہ رہنا کہ میں اس مسجد میں آیا، کسی نے مجھے کچھ دیا نہیں، اور علی نے سن لیا اور علی نے ہاتھ بڑھا۔ اس کا مطلب ہے علی کی توجہ ہی نہیں تھی، علی کی کنسنٹریشن نہیں تھی۔ یا تو آپ وہ واقعہ نکال دیں کہ تیر نکالا پتہ نہیں چلا، یا پھر آپ یہ مان لیں کہ علی کی توجہ نہیں تھی، علی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اب آپ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، فوراً تیر کی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ علی خدا کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ فوکس کریں۔ علی خدا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب آپ آئیں اس طرف کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور میں کہتا ہوں بھائی پیچھے سے ایک ٹرک آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یوں کر کے دیکھیں گے یا آگے دیکھیں گے جو اوپر ویو مرر، بیک ویو مرر لگا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو آگے دیکھنا ہے تو ونڈ اسکرین اس کو دیکھیں گے، اور پیچھے دیکھنا ہو تو بیک ویو مرر جو اوپر لگا ہوتا ہے اس پہ دیکھیں گے۔ آگے دیکھنے کے لیے بھی آگے دیکھنا ہے اور پیچھے دیکھنے کے لیے بھی آگے دیکھنا ہے۔ تو اگر خدا کو دیکھنا ہے تو بھی آگے دیکھنا ہے، خدا کے بندوں کو دیکھنا ہے تو بھی خدا کو دیکھنا ہے، اور خدا کے ذہن کو پڑھنا ہے خدا چاہ کیا رہا ہے۔ خدا یہ چاہ رہا ہے علی تو عبادت کر، تو سجدہ کر، تو رکوع کر۔ جب تو رکوع میں جائے گا تو ایک سائل آئے گا، میں چاہتا ہوں عین اسی وقت رکوع کرتے ہوئے نماز کو نہ توڑتے ہوئے اس کو زکوٰۃ
عبادت کے اندر عبادت انجام دی. نماز ایک عبادت، زکوٰۃ ایک عبادت. علی نے خدا کا ذہن پڑھ لیا خدا چاہتا کیا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، حدیث رسول ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی جو لوگوں کی مدد نہیں کرتا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میرے لیے نماز پڑھی جائے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت زکوٰۃ بھی دی جائے، جب نماز پڑھی جا رہی ہو، تو اگر ہاتھ کو آگے بڑھا کر گھر جا کے تو انگوٹھی نہیں دی تھی نا، جا کے دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھا ہی نہیں دی تھی. اب علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فعل کثیر ہے، رکوع کریں. اچھا، ہمارے یہاں فعل کثیر یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی ایسا کام کریں جس سے لگے کہ آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز باطل. مثلاً دیکھیں میں آپ کو 2 حرکت بتاتا ہوں، 2 حرکات. آپ مجھے بتائیے گا کس چیز سے نماز ٹوٹے گی. آپ نماز پڑھ لیں، آپ نے جو ہے وہ یوں کر لیا ذرا، نوجوان اپنے بال سیٹ کرتے نا تو آپ نے یوں کر لیا ذرا. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جیب سے کنگھی نکالی، اور کس چیز سے نماز ٹوٹے گی؟ باقاعدہ جو آپ کنگھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کھجا لیا یا بال میں ہلکا سا ہاتھ یوں پھیر لیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. یعنی وضو میں بھی ہم کہتے ہیں، وضو میں جو ہم موالات کہتے ہیں، موالات کا کیا مطلب ہے کہ آپ وضو کے دوران کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے لگے کہ آپ وضو نہیں کر رہے. مطلب آپ وضو کرتے کرتے ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وضو کرتے کرتے آپ چلے گئے، ہاں بھائی کون سی ٹیم ہے، کیا اسکور ہے، اچھا یہ اب یہ اس طرح ٹی وی دیکھ رہے تو آپ کا نام وضو ٹوٹ جائے گا، موالات ٹوٹ جائے گی. تو علی نے فقط ہاتھ بڑھایا ہے، تو یہ نہیں کہ الماری کھول کے زکوٰۃ دی ہو جس سے آپ کہیں کہ نماز ٹوٹ جائے. فخر الدین رازی اس بات پہ خود راضی ہیں. کس بات پہ؟ کہ نماز کے دوران چھپکلی بچھو مار سکتے، نماز کے دوران بچے کو گود میں اٹھا سکتے، نماز کے دوران ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. تو کیا یہ سب فعل کثیر نہیں؟ روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول نماز پڑھ رہے تھے، جناب حسن سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رسول نے حسن کو گود میں لیا اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھی، گود میں لیے ہوئے قیام کی حالت میں. اور جب وہ رکوع میں گئے ہیں تو حسن کو فرش پہ لٹایا ہے، بٹھایا ہے، پھر سجدہ کیا ہے. پھر جب اٹھے ہیں، اٹھتے ہوئے دوبارہ حسن کو گود میں لیا ہے اور قیام کی حالت میں تمام سورہ پڑھی. تو کیا یہ فعل کثیر نہیں؟ اگر یہ وہ فعل کثیر ہے تو یہ بھی فعل کثیر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص پوری کائنات پہ نظر رکھے ہوئے ہو، اس کے لیے ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہونا کوئی مشکل کام نہیں. یہ تو فقط 2 موارد ہیں. جنگ بدر میں 1000 جگہوں پہ علی موجود تھا. درود پڑھیں محمد علیہ. تاریخ میں اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ موجود ہے، اور وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر وہ واقعہ اس کے ساتھ پڑھ دیا جائے، اتفاق کی بات یہ ہے اس واقعے کے وقوع ہونے کے بعد سورہ قاف آیت نمبر 37 اتری، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ، کہ اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، کہ جس کے پاس دل ہے، جس کے پاس دل یعنی دل جگرا ہے، قبولیت کی استطاعت ہے. کون؟ القى السمع وهو شدید، جو غور اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے. سورہ قاف آیت نمبر 37. اب اس کی ڈیٹیل تفصیل سنیے. غایۃ المرام اہل سنت کی کتاب، اس میں یہ تفصیل موجود ہے. مناقب اہل بیت آیت اللہ سید مستنبت احمد مستنبت کی کتاب میں یہ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232. ایک دفعہ ایک شخص نے رسول کو آ کر 2 اونٹ دیے تحفتاً. رسول اللہ نے، اصحاب نے اعلان کیا اسی وقت کہ کون ایسا ہے کہ جو مجھے 2 رکعت نماز تمام واجبات کے ساتھ ادا کر کے دکھائے، اس حالت میں کہ اس کی توجہ دنیا کی طرف نہ جائے. کوئی نہیں کھڑا ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. مولانا نے کہا میں
پڑھ کے دکھاؤں گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم پہ اللہ کا درود و سلام ہو، علی پڑھ کے دکھاؤ۔ اب رسول اس وقت بطور حمزہ، بطور سرپرست، بطور سسر، بطور بنی ہاشم کہ چشم شراک کے طور پہ نہیں، ایک جج کے طور پہ علی کو دیکھ رہے تھے۔ سب بیٹھے ہوئے تھے، رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے، اب علی نماز پڑھ رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں نماز، اور لوگوں کی نظریں بھی ان پر۔ اب لوگ جو ہے وہ رکوع اور سجود دیکھ رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی نظریں علی کے دل پر کہ سوچ کیا رہا ہے، علی سوچ کیا رہا ہے، نماز میں اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب علی نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز جیسی ختم کی، اسی وقت جبریل آئے۔ جب جج علی ہو، رسول ہو، اور گواہ جبریل آئے، کہہ لیں گے اللہ کے رسول، یعنی دیر کس بات کی، مذہب دے دیجیے اونٹ۔ اللہ کے رسول نے عدالت میں مظاہرہ کیا اور کہا کہ نہیں، میں اونٹ نہیں دے سکتا۔ جبریل نے کہا کیوں؟ اللہ کے رسول، علی نے بالکل صحیح نماز پڑھی بغیر دنیاوی، کہ نہیں، میں نے نوٹ کیا جب علی تشہد میں تھے تو کچھ سوچ رہے تھے اور اونٹوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اب جبریل نے کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ علی سوچ رہے تھے ان اونٹوں میں سے کون سا اونٹ موٹا ہے، کون سا اونٹ موٹا تازہ ہے، تاکہ میں لوں اور ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دوں۔ محمد صلوات فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے۔ کیسا دل ہے؟ القى السمع وهو شہید، جو متوجہ رہتا ہے۔ تو اگر علی سوچ رہے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خیرات کیا کروں۔ ہم اگر جنت دوزخ کے بارے میں سوچیں نماز میں تو کیا غلط ہوگا؟ نفع و نقصان آخرت کا اگر ہو تو کیا غلط ہوگا؟ ہاں، دکان کے بارے میں سوچیں، کتنا مال آیا، کتنے میں بکا، فلاں کا قرضہ لیا نہیں لیا۔ ہم اس میں پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں کتنا مال ہول سیل سے اٹھایا، دوسری رکعت میں کتنا مال بکا، تیسری رکعت میں لوگوں کی جو ریکوری تھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، چوتھی رکعت میں آڈٹ کمپلیٹ کہ پروفٹ میں گئی دکان یا لاس میں گئی۔ وہ ایک شخص آیا تھا نا مسجد میں بھاگتا بھاگتا، تو مولانا صاحب نے نماز پڑھا دی، رونے لگا۔ میں کیا متقی پرہیزگار ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نماز چھوڑ دی۔ ارے بھائی ایک ہی تو نماز چھوٹی ہے، قضا اندر تو نہیں ہوئی، جماعت نکلی ہے، پڑھ لو دوبارہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں صبح سے لے کے دوپہر تک جتنا بھی مال بکتا تھا اس کا حساب کر لیتا تھا 4 رکعت میں، کیونکہ مولانا بڑی لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ کہ جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو ٹکٹ لے لیتے ہیں ہوائی جہاز میں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو جو چیز بھول جاتے وہ نماز میں یاد آ جاتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی اگر نماز میں کچھ سوچتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں جو اللہ سوچ رہا ہوتا ہے، کہ میرا بندہ نماز کے بعد کون سا اونٹ طلب کرے گا اور کون سا اونٹ ذبح کر کے کھلائے گا۔ تو جو اللہ سوچ رہا ہے، اگر بندہ سوچ لے تو وہ نماز قابل قبول ہے، مردود نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد ایک دفعہ علی کے پاس 4 درہم تھے۔ 1 درہم انہوں نے دن میں دیا، 1 درہم رات میں دیا، 1 درہم لوگوں کے سامنے دیا، 1 درہم چھپا کے دیا۔ اچھا، ہمارے ابھی عبادات کی یہی معاملات ہیں۔ کچھ نمازیں ہم رات کے اندھیرے میں پڑھتے ہیں، نماز شب، نماز فجر، مغرب عشاء۔ کچھ نمازیں ہم دل میں پڑھتے ہیں، ظہرین یعنی ظہر اور عصر۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہم دکھا کے کرتے ہیں، مثلا جماعت نماز، مثلا حج عمرہ زیارت، اس میں چھپ کے تو نہیں کر سکتے نا، لوگوں کے سامنے ہیں، آپ کو ایک ساتھ جانا ہے، ایک ساتھ آنا ہے، ایک جگہ ایک ساتھ طواف وغیرہ۔ اور کچھ چیزیں ہم چھپ کے، جیسے حرم جانا ہو تو ہم خاموشی سے رات کو نماز شب کے لیے حرم جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سارے صدقات و خیرات ہم چھپ کے دیتے ہیں۔ تو جب علی نے یہ 4 درہم اس طرح دیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 غالباً اتاری، الذین ينفقون اموالہم، اور وہ لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ کس طرح؟ باللیل والنہار
सिर्रन व अलानियतन, रात में, दिन में, छुपा कर और दिखा कर। वलहुम इंद रब्बुहुम फलहुम अजरुहुम इंद रब्बुहुम वलहुम खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून, कि ये वो लोग हैं कि जिनका अजर अल्लाह के पास है और इनको कोई हुस्न व मलाल नहीं है। एक दफा रसूल दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले एक दफा रसूल बैठे हुए थे, एक शख्स आया, कहने लगा कि मैं भूखा हूँ। रसूल ने कहा भाई कौन है जो इसको खाना खिलाए? मौला अली उठे कि मैं खाना खिलाता हूँ। कहा कि ठीक है तुम जाओ। अब घर गए तो पूछा शहजादी से कि खाने में कुछ है? कहने का खाने में है तो, लेकिन एक आदमी का खाना है, या आप खा लें या मैं खा लूँ, या दो छोटे बच्चे यानी हसन हुसैन। तो मौला ने कहा कि बच्चों को सुला दो। बच्चों को सुला दिया गया। फिर कहा कि चिराग बुझा दो। चिराग बुझा दिया गया, क्योंकि आपको मालूम है जब आप मेहमान के साथ जाएंगे खाएंगे तो चारों ना चार कुछ लोग में आप भी लेंगे, तो खाना बहरहाल कुछ तो कम पड़ेगा। माएँ नहीं कहती है बेटा हाथ खाने को हाथ नहीं लगाना, बोटी को तो देखना भी मत, मेहमान आएंगे पहले वो खाएंगे फिर सबको मैं तकसीम करूँगी। होता ही है अक्सर घरों में। तो मौला ने जो है वो बच्चों को सुलवा दिया, चिराग बुझवा दिया और फिर अपने मेहमान के साथ बैठे। पूरे खाने के दौरान फकत वो हाथ चलाते थे और वो पेट भर के पूरा खाना एक ही आदमी का था, वो खा गया। जब वो रसूल के पास आए दूसरे दिन तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, के सूरह हशर आयत नंबर 9 कि वो लोग अपने नफ्स को ईसार कर देते हैं हालांकि खुद उनको जरूरत होती है। ये अली का ईसार कि इंसान को खुद जरूरत हो और फिर भी जो है वो दूसरे को अपनी चीज दे दे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहने का मकसद ये है कि मौला अली चाहे खिलाफत से पहले हो चाहे खिलाफत के बाद, यानी बैतुल माल उनके पास हो या बैतुल माल उनके पास ना हो, दोनों सूरतों में मौला अली ने सखावत में, करामत में, ईसार में, चीज़ की उनको खुद भी ज़रूरत थी लेकिन लोगों पे तकसीम कर दिया। यही शख्स पूरी खिलाफत के दौरान हुकूमत करता रहा और लोगों को बैतुल माल में से देता रहा, लेकिन जब कोई अपना आया लेने के लिए जनाब अकील अबू तालिब, तो आपको सुर्ख तपती हुई सिलाख पकड़ा दी। कर्जा लेने आए थे, हाथ लगाए तो कहा कि अली आप मुझे जला रहे, आपने मुझे जलाने के लिए बुलाया है। तो मौला ने कहा कि तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें दुनिया में जला रहा हूँ और तुम कर्जा मांग के हकीकतन जहन्नम की आग मेरे लिए तैयार कर दो। हालांकि उधार मांगा था, अगर दे देते तो वो वापस कर देता। जनाब ज़ैनब के गले में गुलूबंद देखा तो नाराज हो गया कि ये गुलूबंद तुम्हारे पास, हालांकि आरियतन लिया गया था, तब भी जो है वो वापस कर दिया। पूरे कूफे में अगर उनको कोई एक गरीब भी नजर आ जाता, चाहे वो मुसलमान ना भी होता, लोग कहते मौला ये तो यहूदी है, बूढ़ा हो चुका था, हाथ पैर जवाब दे चुके थे, कहना बूढ़ा हुआ तो यहूदी हुआ तो क्या हुआ, मेरी राइयत में है, मेरे इलाके में है और मैं इसका जवाब दूं। कहते हैं कि जब मौला अली की खिलाफत जब से आई, लोगों ने उम्मीदें बांध ली, खुसूसन उन लोगों ने कि जिन्होंने अली के हाथ पर अव्वल बैअत की थी। उनमें से 2 अफराद अली के पास आए और कहने लगे, अच्छा अली की आदत थी अगर कोई आता कुछ मांगने के लिए साइल तो चिराग बुझा देते थे ताकि चेहरे के तासुरात और पशेमानी देख कर, भाई कोई आपसे मांगे तो आप देखते हैं किस तरह सर झुका के मांगता बेचारा।
تو اس کے تاثرات علی کو نہ دکھی. اب یہ جو دونوں آئے ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا. علی پہچان گئے تو کہا کہ تم لوگ حکومت کے کام سے آئے ہو یا ذاتی کام سے آئے ہو؟ کہا ہم ذاتی کام سے آئے. تو علی نے چراغ بجھا دیا. اسی وقت وہ اٹھ کے چلے گئے کہ جو ذاتی کام کے لیے بیت المال کا تیل نہ خرچ کرے تو وہ ہمیں گورنری کے عہدے کیا دے گا. اور پھر یہی دو لوگ جمل میں اور اس کے بعد علی کے سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے علی کی بیعت کی ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو امیدوار تھے گورنری کے. اور بس یہی وجہ بنی کہ لوگ جو امیدوار تھے اور علی کے عدل کو برداشت نہ کر سکے وہ علی کے دشمن بن گئے. جب 40 ہجری آئی تو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان جب شروع ہوا تو کوفے میں حج پہ جانے والوں کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں. اونٹوں کی، چلنے کی، گھنٹیوں کی اور سامان کے اتارنے چڑھانے کی جب آوازیں آنے لگی قافلے والوں کی تو مولا نے کہا یہ شور کیسا ہے؟ تو گھر میں بتایا گیا بابا یہ حج پہ جانے والوں کی سواریاں ہیں، ہم حج پہ چلیں گے، آپ بھی حج پہ چلیں گے. تو مولا نے کہا اس دفعہ کا حج میرے نصیب میں. ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آیا. ماہ جمعے میں آپ کو معلوم ہے مستحبات ہیں، غسل ہے، ناخن کی اور بالوں کی اور جسم کی صفائی ہے. مولا نے سب کچھ کیا لیکن داڑھی کو خضاب نہیں لگایا. بچوں نے کہا بابا آپ نے داڑھی میں خضاب نہیں لگایا. مولا نے کہا اس دفعہ خضاب میری خون سے لگے گا. نماز جمعہ کا خطبہ دیا. حسن حسین ممبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حسن سے پوچھا کتنے روزے ہو گئے؟ حسن نے کہا مولا 18 روزے ہو گئے. حسین سے پوچھا کتنے روزے رہ گئے؟ میں کہوں گا مولا اتنا چھوٹا سا حساب تھا وہ خود کر لیتے. حسین نے کہا بابا 12 روزے ہو گئے پھر ہم سب مل کر عید منائیں گے. مولا نے کہا ارے کیسی 18 رمضان کا افطار اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کرنے جاتے ہیں. ارے آپ کسی کو افطار پارٹی میں مدعو کریں. ارے پورے بازار کے فروٹ، پورے بازار کا خوان دسترخوان پہ لگا دیتے ہیں. ارے علی کی دعوت افطار میں کیا تھا؟ 1 گلاس دودھ، تھوڑا سا نمک اور 1 روٹی. مولا نے کہا ارے ام کلثوم تجھے نہیں معلوم میں 1 سے زیادہ غذا تناول نہیں کرتا. ام کلثوم نے روٹی اور نمک ہٹانا چاہا. مولا نے کہا نہیں دودھ ہٹا دو. میں کہوں گا مولا دودھ کیوں ہٹایا؟ کیا کل کوئی مہمان آنے والا ہے؟ کچھ بعید نہیں کہ مولا کہے ارے میری ضرورت کے لیے یہ دودھ علاج کا کام کرے گا. افطار سے فارغ ہوئے. آج بھی قبر نجف میں ایسے علماء موجود ہیں جو افطار کرنے کے بعد اپنی عبادت شروع کرتے ہیں تو نماز فجر تک جاری رہتی ہے. تو میرا مولا کتنی عبادت کرتا ہوگا. ارے عبادت کے بعد جو مصلی پر بیٹھتا تھا تو فجر تک بیٹھا رہتا تھا. لیکن آج عجیب بات تھی، نماز شب پڑھنے کا مولا کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی سے اٹھ کر پردہ ہٹایا. ارے کمرے کا پردہ ہٹا کر صحن میں آیا، آسمان کی طرف دیکھا، ایک آور کے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا. پھر دوبارہ مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے اختتام پہ پردہ ہٹایا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا. میں کہوں گا مولا یہ کیسی بے چینی ہے. ارے کیا نماز میں توجہ نہیں؟
مولا وضو کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کمرے سے صحن میں آتے ہیں، صحن میں دروازے کی طرف جانے لگتے ہیں تو مرغابیاں دامن پکڑ کر چلانے لگتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو مولا نہ جائیے، اگر آپ چلے گئے تو واپس اپنے قدموں پر نہیں آئیں گے۔ عزاداروں ذرا سوچو، آقا حسین جب خیمے سے روانہ ہو رہے ہوں گے، بیویاں انہیں مرغابیوں کی طرح دامن سے لپٹ لپٹ کر کہہ رہی ہوں گی آقا نہ جائیے، آپ واپس نہیں آئیں گے۔ مسجد میں پہنچتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون تلوار بطن پہ رکھ کر الٹا سو رہا ہوتا ہے، اس کو نماز فجر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا سب کو اٹھا لیجئے، اس بدبخت کو تو نہ اٹھائے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب آپ آئے اللہ فرماتا ہے اللہ مبتلن وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ارے تم ڈرانے والے ہو اور قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ہادی علی تھے، اگر ہادی نماز کے لیے نہیں اٹھائے گا تو کس کے لیے اٹھائے گا؟ ارے ہادی نیکوکاروں کے لیے بھی ہوتا ہے، ارے کافروں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نماز میں تکبیر کہی، قیام کیا، رکوع میں گئے، ارے سجدہ کیا، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ابن ملجم نے سر پہ اس جگہ ماری جس جگہ عمر بن عبد الرب نے خندق کے موقع پر وار کیا تھا۔ بے اختیار مولا کے منہ سے نکلا فزت برب کعبہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذی انقلبوا۔ بار الہ ذکیر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اور اس جیسی متعدد بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان سے ان بیماریوں کو دور فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی درپاس ہیں آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، دیگر مراجعین، مرحوم مولانا سید محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، مرحوم مرزا اکبر حسین، الفت حسین، مرحومہ ممتاز جہاں بنت قمر الحسن، مرحوم قمر الحسن، مرحومہ راضیہ خاتون، مرحوم الفت حسین، مرحوم ولی النساء، مرحوم بدر الحسن، مرحوم نجم الحسن، مرحوم منور جہاں، مرحومہ نور جہاں، مرحوم سید پرویز رضوی، مرحوم سید مہدی حسن، مرحوم سید اصغر حسین اکبری، شہید عسکری رضا، شہید محمد علی شاہ، مرحوم انوار الحسن۔ اس کے علاوہ دعائے صحت کی بھی اپیل ہے۔ شاہد اصغر بھائی، والدہ فاطمہ زہرا، سکینہ عباس ایک بچی، سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ عمل جدید پڑھ کر ان لوگوں کے لیے دعائے صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔